بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 5 ایام میں جو کام کیے جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز بڑے مختصر سے وقت میں عرض کروں گا، اور ہر حاجی کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذو الحجۃ الحرام کو آپ نے احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے اور منی شریف کی طرف روانہ ہونا ہے۔ منی میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ 4 آپ نے 8 ذو الحجہ کی یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذو الحجہ کی نماز فجر آپ نے منی میں ادا کرنی ہے۔ 9 ذو الحجہ کو جو آپ کے حج کا دوسرا دن ہے، عرفات کی طرف روانگی، دوپہر کے بعد وقوف عرفات، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ میں آ کر نماز عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، اور آپ نے دوسرے دن ہی یعنی کہ 9 ذو الحجہ کو رمی کرنے کے لیے 49 سے زائد کنکریاں جمع کر لینی ہے۔ یعنی کہ حج کے دوسرے دن 9 ذو الحجہ کو ہم نے نماز مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے اور کنکریاں جمع کرنی ہے۔ 10ویں ذو الحجہ کو صبح صادق کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہوگا اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد منی شریف روانگی ہوگی۔ حج کا تیسرا دن 10 ذو الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 10 ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا تقصیر، اور پھر آخر میں طواف زیارت۔ یہ ہمارے حج کا تیسرا دن تھا۔ 10 ذو الحجۃ الحرام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، قربانی کے بعد حلق یا تقصیر، اور پھر طواف زیارت۔ حج کا چوتھا دن 11 ذو الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، رمی کریں گے اور رات منی شریف میں قیام کریں گے۔ یعنی کہ 11 ذو الحجہ کو صرف آپ نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد صرف آپ نے رمی کرنی ہے۔ حج کا 5واں دن 12 ذو الحجہ کو بھی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جس طرح ہم نے 11 ذو الحجہ کو رمی کی تھی، اسی طرح آج 12 ذو الحجہ کو بھی ہم نے تینوں شیطانوں پر رمی کرنی ہے۔ اگر آپ نے 13ویں دن کی یعنی کہ جو حج کا آگے چھٹا دن ہے، یہاں پر تو 5 دن مکمل ہو گئے، 13ویں دن کی اگر رمی نہیں کرنی تو غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا کی حدود سے نکل جائیں۔ اسلامی بہنوں نے تینوں دن اپنے ہاتھ سے رمی کرنی ہے۔ اگر وہ خود رمی نہیں کریں گی تو پھر واجب کا ترک لازم آئے گا، اور ترک واجب کی وجہ سے ان پر دم دینا بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا تو وہ 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کر لے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے حج کے مختصر جو میں نے ارکان آپ کے سامنے پیش کیے کہ ان چیزوں کو حج میں کرنا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ظاہر ہے وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ کی آگے آ جائے، کوئی پیچھے آ جائے، آپ کو جگہ سونے کے لیے اچھی نہ ملے، تو ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے ہر کسی کو معاف کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔